بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ الحشر کی آخری آیات کے بارے میں بتاؤں گی، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بارے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے، خالق ہے، قدوس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پیارے پیارے نام ہیں۔ جس نام سے اس کو پکارو گے وہ نام وہ سنتا ہے اور دعائیں بھی سنتا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت گری کرنے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین کرامی، اب میں آپ کو آیات کی سورۃ الحشر کی آخری آیات کی تفسیر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہر چیز کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور وہ اپنی صفات میں رحمان، نہایت مہربان، اور رحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کے علم اور رحمت کو واضح کیا جا رہا ہے تاکہ انسانوں کو یہ ادراک ہو کہ وہ اللہ جو تمام چیزوں کے احوال سے باخبر ہے، ان کی ہر حالت پر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلند صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک اور ہر حکم کا جاری کرنے والا۔ وہ قدوس ہے یعنی ہر عیب سے پاک، سلام ہے یعنی اپنے بندوں کو امن اور سکون عطا کرتا ہے، مومن ہے یعنی یقین اور اطمینان دیتا ہے، اور مہیمن ہے یعنی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ غالب، زور آور اور ہر عظمت کا مالک ہے۔ اس آیت میں توحید کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 24، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر ہے کہ وہی تمام کائنات کا خالق ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا ہے، باری سب کچھ ٹھیک کرنے طریقے سے بنانے والا، اور مصور صورت گری کرنے والا، یعنی تمام انسانوں کی صورت گری، تمام جانوروں کی صورت گری اللہ پاک نے کری ہے۔ اس آیت میں اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور اس کی تسبیح کرتی ہیں کیونکہ وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرامی، سورۃ الحشر کی آخری آیات ہمیں روز صبح اور شام میں پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار تعریف کی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی حمد کی جائے۔ ناظرین کرامی، امید کرتی ہوں آپ بھی سورۃ الحشر کی آخری آیات یاد کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ یہ آیات انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور تخلیقی صفت کا ادراک دیتی ہیں اور اسے توحید کی طرف بلاتی ہیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الحشر 28ویں سپارے میں ہے اور اس سورت میں قیامت کے بھی حال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ آخری آیات اللہ تعالیٰ کے ایک معبود ہونے، خالق ہونے، قدوس ہونے، باری ہونے، مصور ہونے کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ سب بھی اسماء الحسنی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اس سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا، بندے کی دعا ضرور سنتا ہے۔ شرط یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس کے مختلف نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی بھی دعائیں سنیں اور میری بھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیراً۔